السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بخوب و حسن انجام پذیرائی ہونے کو ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ حفاظۂ کرام جنہوں نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو سنایا اور ساتھ ہی ان کے والدین۔ اللہ اس سننے سنانے کو قبول فرمائے، لیکن ساتھ ہی معاشرے کے اندر یہ بات کی کمی پائی جا رہی ہے کہ جو حفاظۂ کرام کی حوصلہ افزائی اور ان کی عزت ہونی چاہیے، اس میں بڑی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جو نظریہ ہے کہ اگر حفاظ کی جو قدردانی نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حفاظ کی کمی ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو انسان جو چیز کو فوکس کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سامنے سے ملنے والی کامیابی، یعنی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر علماء کرام، حفاظۂ کرام کی وہ قدردانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عزت اور افزائی ہوتی ہے، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کے اندر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ تھوڑے سے نمبرات لانے پر اسکول والے کتنا ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ چھوٹے سے پروگرام کے اندر انہیں سرٹیفکیٹ سے، ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے، جس سے بچوں کے اندر بھی آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کے ماں باپ کے اندر بھی، اور اس سے معاشرے کے اندر ایک میسیج، ایک پیغام ملتا ہے کہ دیکھو فلاں تعلیم حاصل کرنے سے یہ کامیابیاں ملی اور یہ چیز انہیں حاصل ہوئی۔ لیکن آج ایک حافظ قرآن پورے رمضان کے اندر دن رات قرآن کریم کو ایک کر کے بڑی محنت، جفا کشی کے ساتھ وہ سناتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ انہیں چند کوریوں سے کرام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کرام نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقتاً جو اعزاز ہونا چاہیے یہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انتظامیہ پوری خوشدلی کے ساتھ انہیں سند سے بھی نوازنا چاہیے کہ یہ حافظ صاحب پورے رمضان قرآن سنائے اور ہم نے سنا، بہت اچھے سے سنایا اور دل لگی سے سنائے۔ اس سے یہ ہوتا کہ وہ حافظ صاحب بھی خوش ہوتے، ان کے ماں باپ بھی خوش ہوتے کہ دیکھو ہمارا بچہ حافظ قرآن بنا، دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں جو اللہ 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے نجات کرنے کا جو ایوارڈ دے گا، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ آپ انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیجیے۔ لیکن آج حفاظ کے نام پر حقیقتاً تو تراویح کے نام پر چندہ کرنا درست نہیں، لیکن بہرکیف اگر کر بھی لیے تو آج انتظامیہ کمیٹی اسے مسجد کے ہر چیز میں جوڑنے لگتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حقیقتاً صحیح نہیں ہے۔ آپ جس چیز سے کیے ان کو آپ نوازیے، ان کو آپ دیجیے۔ اگر آپ اس میں کٹوتی کر رہے ہیں تو یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حفاظ کے ساتھ اپنے اماموں کی بھی قدر کر دیں۔ اور ماشاءاللہ بہت ساری جگہ سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے کو ملا کہ کتنے حفاظ کو، کتنے امام صاحب کو، کتنے علماء کو انتظامیہ نے قدردانی کی، ان کی محبتوں کا سلام اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کہ انہوں نے وہ اکرام کر کے یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھیے صرف دنیاوی تعلیم میں عزت نہیں ہے، اخروی تعلیم میں بھی
دینی تعلیم میں بھی اللہ نے عزت دی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے، عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے، ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، عالم باعمل بنائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کی عزت و اکرام کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اب جو ہوا سو ہوا، اب آنے والے رمضان میں اور آنے والے دنوں کے اندر اپنی اماموں کی بھی قدر کرے۔ یہ عید الفطر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں بھی اپنے اماموں کا اکرام کرے اور ان کی عزت و افزائی کرے کہ ان کو اپنے علم پر یہ احساس ہو کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے یہ علم بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علماء دین، حفاظ کرام کی خوب سے خوب قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم کو سنا اور پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا، اسی طرح اس کے بعد بھی عید الفطر کے بعد بھی اس چیز کو ہم فالو کریں اور اپنی زندگی میں لائے، تو انشاءاللہ ہمارا رمضان جس طرح گزرا ہے، خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، تو یہی ہم رمضان المبارک کے بعد بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جو زندگی ہماری رمضان المبارک میں تھی، یہی ہماری زندگی رمضان کے بعد بھی آئے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، دل کو اطمینان چاہتے ہو، تو نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ ہماری اور آپ کی جو چند لمحات رہ گئے ہیں بآسانی سے پائے تکمیل کو پہنچائے، اور یہ رمضان ہم تمام کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اس کے صدقے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص کر ہمارے والدین کو غریق رحمت فرمائے، اور جن کے والدین باحیات ہیں ان کا سایہ ہم تمام پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ الامان والحفیظ وما توفیقی الا باللہ۔